یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اللہ پاک جس کو چاہے گا بخشش عطا فرمائے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا. مغفرت گناہوں کی معافی کا نام ہے، بخشش نجات کا نام ہے. جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں کا تعلق یا تو نفس کے ساتھ ہوتا ہے یا دل کے ساتھ ہوتا ہے یا جسم کے ساتھ ہوتا ہے. اور ایسے کیے جانے والے گناہ جو ان تین ذرائع سے طریقوں سے کیے جائیں ان پر عذاب بھی ملے گا. یعنی عذاب ملنا ایسے گناہوں پر یہ برحق ہے، اور گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آنا، عذاب کا قیامت والے دن ملنا، یہ بھی برحق بات ہے. یہی ہمارا اہل سنت و جماعت اہل حق کا عقیدہ ہے. لیکن یہ بات واجب یا لازم نہیں ہے کہ جس کا بھی عذاب بنتا ہو اللہ کریم جل شانہ اسے ضرور عذاب دے. یہی معنی ہے فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء کا، کہ عذاب بنتا تھا اللہ پاک نے نہیں دیا. فیغفر لمن یشاء کا مجدہ اللہ پاک نے اسے سنا دیا، اللہ نے اسے بخشش عطا فرما دی. تو یہ اللہ کے شایان شان بات ہے. اور بظاہر بندہ نیککار تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، لیکن اس کے لیے جو حکم صادر ہوا باری تعالیٰ کی طرف سے وہ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ کا حکم صادر ہوا کہ اے فرشتوں اس کو پکڑو، جہنم رسید کر دو، یا عذاب سے اسے ہلاک کر دو، عذاب سے اسے ہمکنار کر دو. یہ بھی مالک کائنات کے دائرہ اختیار میں ہے. دو طبقے ہیں. ایک طبقہ ہے جن کو میں اکثر آپ کے سامنے اس کی تعریف بیان کرتا رہتا ہوں، معتزلہ گروہ، اور ایک ہے روافض کا گروہ جس کو رافضی بھی بولتے ہیں. یہ دو گروہ کہتے ہیں اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں، نظریہ اس کے برخلاف ہے، الٹ ہے ہمارے عقیدے کے. وہ کہتے ہیں جس کا عذاب بنتا ہوگا اللہ اسے ضرور عذاب دے گا. اگر عذاب نہیں دیا جانا تو پھر عذاب کے رکھے جانے کا مقصد کیا ہے؟ عذاب علیم بھی قرآن مجید میں بیان ہوا، عذاب مہین بھی بیان ہوا، عذاب عظیم بھی بیان ہوا. پھر ان تشریعات کا اور ان الفاظ کا استعمال کرنے کا قرآن مجید کے اندر مقصد کیا ہے؟ کیا یہ بے فائدہ استعمال ہوئے؟ جب مقصد ہی ختم ہو جائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بے فائدہ چیز قرآن مجید میں آ گئی. ان کا یہ ہے کہ جو بھی بندہ گناہ کرے گا اس کا عذاب بنتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عذاب دے گا. ہم ان کے مقابلے میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اللہ کریم جل شانہ نے اپنی صفات عالی شان کے اندر رحمان بھی بیان کیا، رحیم بھی بیان کیا، ستار بھی بیان کیا، غفار بھی بیان کیا. تو پھر یہ صفات کا معنی کیا ہو جائے گا؟ اگر ہر ایک کو عذاب بھی دیا جائے گا تو پھر غفار کا معنی کیا ہے؟ غفور الرحیم کا معنی کیا ہے؟ رحمان کا معنی کیا ہے؟ رحیم کا مطلب کیا ہے؟ کریم کا مطلب کیا ہے؟ جواد کا مطلب کیا ہے؟ رؤوف کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ پھر سارے صفاتی ناموں کا کوئی معنی نہ ہوا، پھر بے مقصد بات ہو گئی. تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل حق کا، اہل سنت کا، کہ اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے، قدرت کے دائرہ اختیار میں ہے. وہ جس کو چاہے عذاب دے دے، جس کو چاہے وہ بخشش کا پروانہ عطا فرما دے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی مشہور زمانہ سیاستہ کے اندر روایت موجود ہے. آپ روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جیسے اس کی شان ہے، مثال چونکہ حدیث کے اندر آئی ہے اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں، باقی جو ہم ظاہر سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ پاک اپنے دست رحمت کے ذریعے سے بندے کو ڈانپے گا قیامت والے دن. بندہ نیچے، اللہ پاک کا دست رحمت، دست قدرت اوپر. اب ظاہری بات ہے اللہ پاک جسم سے پاک ہے تو دست سے، ہاتھ سے بھی پاک ہے، لیکن چونکہ رحمت کی مثال آئی اس ذریعے سے حدیث کے اندر آئی اور باقاعدہ پھر سیاستہ کے اندر اور سیاستہ کے علاوہ حدیث کے اندر آئی، اس لیے اس کا ذکر کرنا، مضمون کا اسی طریقے سے بیان کرنا یہ بھی حق ہے. تو اللہ پاک اپنی شان کے مطابق جیسے اس کی شان کو زیب دیتا ہے، وہ اپنی قدرت، اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے بندہ نیچے ہوگا، اللہ کا دست رحمت اوپر ہوگا. اور اللہ پاک بندے سے پوچھے گا، بندے تو نے زندگی میں گناہ کیے ہیں؟ تو بندہ دست رحمت کے نیچے بیٹھ کر بھی کہے گا یا الہی میں نے گناہ کیے ہیں. پھر باری باری سارے گناہوں کا پوچھا جائے گا، اے بندے تو نے یہ بھی گناہ کیا، دست رحمت اوپر ہی رہے گا. بندہ ایک ایک گناہ کا اعتراف کرے گا، اپنے جرم کو تسلیم کرے گا. جب سارے جرم مان لے گا نا،
اب دل کے اندر حدیث کے اندر مضمون موجود ہے کہ وہ دل کے اندر یہ سوچ رہا ہوگا اب پکڑا گیا، اب ہلاک ہو گیا، اب تباہی مقدر آ گئی، اب مجھے جہنم رسید کرنے کا حکم باری تعالیٰ جاری ہونے والا ہے، دل کے اندر یہ بات کھٹکا پیدا کر رہی ہوگی، لیکن فوراً سے اللہ پاک کی طرف سے یہ بشارت آئے گی، بندے تو نے سارے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، بتا یہ کہ میں ہی تیرے گناہوں پر پردہ پوشی کیا کرتا تھا نا دنیا کے اندر۔ وہ ندامت سے اس بات میں سر ہلائے گا، اقرار کرے گا، تو اللہ پاک فرمائے گا پھر جا، میں وہی ذات ہوں، وہی رب العالمین، وہی پالنہار، وہی پروردگار ہوں، دنیا کے اندر پردہ پوشی میری شان تھی اور آج تجھے مغفرت عطا کرنا یہ میری شان قریبی ہے، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اس طریقے سے یہ ایک بہانہ ہے، یہ ایک مضمون کے اندر ایک بہانہ بتایا گیا کہ اس طریقے سے بھی گناہ گاروں کی بخشش ہو جائے گی۔ باقی وہ جو دوسرا مضمون ہے نا کہ پھر اللہ تعالیٰ پکڑے گا کس کو، گرفت کس کی فرمائے گا، وہ ایک اور حدیث پاک میں ذکر کرتا ہوں جس کے اندر اور زیادہ کھلم کھلا مضمون آ جائے گا کہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، بخشش فرمائے گا جس کی چاہے گا، عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ اس کا مضمون کیا ہے؟ اما جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے شوہر نامدار سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے محو گفتگو تھی، تو دوران گفتگو نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس سے اللہ پاک نے قیامت والے دن حساب لیا نا، وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا، وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ تو اماں جان پتہ ہے کیا کہتی ہیں؟ اماں جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر قرآن مجید میں بھی تو ایک آیت ہے نا، یعنی جس کا یہ مضمون اور معنی مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے پھر اتنا رحیم رحمت والا معاملہ فرمائے گا، شفقت والا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے حساب کو آسان فرمائے گا۔ آپ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس سے حساب لیا وہ بندہ تباہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، اور قرآن کی آیت کا معنی مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھی حساب لے گا تو آسانی پیدا فرمائے گا، آسانی کے ساتھ حساب لے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تو جس آیت کی طرف اشارہ کر رہی ہے نا آسانی والے حساب کا، وہ حساب نہیں ہے، وہ حساب نہیں ہے، وہ صرف پیشی ہے، حاضری ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس سے مراد حاضری ہے، حساب نہیں ہے۔ کون ہے جو حساب دے سکے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکرار کے ساتھ اس حدیث کے آخر میں الفاظ پھر دوبارہ دہرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں عائشہ، وہ تو پیشی ہے اور حاضری کا نام وہاں پہ آسانی والا حساب ذکر کیا گیا، اس سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ جس سے حساب لے گا وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نمازوں کے بعد، اور ہم بھی آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اکثر نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہم حاسبنی، یہ جمع کے لیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم حساب دینے کے لائق نہیں ہیں اور تیری شان کریمی ہے کہ ہم سے حساب نہ لینا، حساب لے بھی صحیح تو پھر کوئی آسانی کا سبب پیدا فرما دینا۔ تو یہ اس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے۔ حسابوں سے معافی بھی بعض بندوں کے لیے ثابت ہے۔ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الزہد ہے، اور جہاں پہ امت مصطفیٰ کریم، امت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں اور صفتیں اور کمالات اور درجے، مقامات، اوصاف یہ بیان کیے گئے نا کہ ان کی شان کیا ہوگی، وہاں پہ یہ حدیث پاک موجود ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وہ جو آیت ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ضرور بضرور ان قریب اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو وہ کچھ عطا فرمائیں گے جس سے آپ کی ذات راضی ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی روح سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے رب نے یہ وعدہ فرمایا ہے، کس کے متعلق؟ میری امت کے متعلق مجھ سے میرے رب نے یہ وعدہ فرمایا۔ وعدہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والا وعدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے ہم 70,000 کی تعداد، آپ کی ٹوٹل امت میں سے 70,000 کی تعداد ایسی ہوگی جن کو بے حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائیں گے۔ صرف بے حساب و کتاب والا معاملہ نہیں فرمائیں گے، بے حساب و کتاب بھی رکھیں گے، حساب کتاب نہیں لیا جائے گا 70,000 سے، اور پھر ان کو داخل جنت بھی فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ 70,000 من کل 1000 70,000، پھر وہ جتنے بھی 70,000 ہوں گے نا ان میں سے ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 کا لشکر ایسا ہوگا کہ جس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 1,000 میں 1,000
کے ساتھ 70,000 کا لشکر مزید ایسا لگے گا کہ جس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اب اس کی مختلف تشریحات ہیں، پھر محدثین نے اس کی مختلف وضاحتیں پیش کی ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ بعض نے تو کہا ہے کہ جیسے پہلا ہوگا نا 70,000 سے حساب کتاب ہی نہیں لیا جائے گا اور داخل جنت فرمایا جائے گا، ان میں سے ہر 1,000 کے ساتھ پھر 70,000 کا وہ جو لشکر لگے گا نا جمع ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بھی حساب کتاب بھی نہیں ہوگا ان کا بھی، اور جنت میں بھی داخل کیا جائے گا۔ اور بعض نے فرمایا ان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے جو بخشے جائیں گے نا وہ تو بہت پاک ہستیاں ہوں گی جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا، حساب سے بری ذمہ ہوں گے، وہ بہت عالی شان ہستیاں ہوں گی۔ پوچھا گیا وہ کون سی ہستیاں ہو سکتی ہیں؟ کہا وہ ہستیاں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہمارے پیارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو شفاعت کا اختیار دیا گیا، خلفائے راشدین، آل بیت اطہار، اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم، شہداء اسلام جنہوں نے جنگیں لڑی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں آپ کے ہم سفر بنے، ہم رفیق بنے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور کہا پھر وہ باقی 1,000 کے ساتھ پھر 70,000 وہ لشکر، اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ انہوں نے کہا وہ ہوں گے ان کے خدام، جیسے ہر ایک عالم کے ساتھ ان کے پھر طلباء بھی ہوتے ہیں نا، شاگرد ہوتے ہیں، اور کوئی ان کی کتابیں اٹھانے والا، کوئی ان کے وضو کا سامان اٹھانے والا، کوئی ان کا بستر اٹھانے والا، کوئی ان کے دیگر لوازمات پورے کرنے والا۔ تو کہا یہ خدام ہوں گے 70,000، اور کہا پھر خدام کی بھی وضاحت فرما دینا تاکہ گناہ گاروں کی عید ہو جائے کہ وہ کون سے خدام ہوں گے۔ کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کاملین ہوں گے، شہداء ہوں گے، غازیان ہوں گے، اولیاء کاملین ہوں گے، علماء ہوں گے، صوفیاء ہوں گے، یہ جتنے بھی اہل فقر ہستیاں ہوں گے اور جو اللہ کی رضا کی خاطر سخاوت کرنے والے لوگ ہوں گے، یہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاکیزہ ہستیوں کے خادم بنا کے ان کے ساتھ ہی ڈیوٹی لگا دے گا، اور 1,000 کے ساتھ پھر پیچھے پیچھے لشکر 70,000 کا، اور یہ بھی ایسے ہوں گے کہ ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا، عذاب سے ان کو بالکل بری ذمہ کر دیا جائے گا، معافی مل جائے گی۔ باقی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی آیت کی روح سے ایک اور وضاحت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے 70,000 کا وعدہ کیا گیا اور میں برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا رہا، حتیٰ کہ میں نے آخری امتی تک اللہ کی جناب میں یہ عرض جاری رکھی، یا میرے مالک اس کو بھی بخش دے، وہ یعطی کا ربو کا فتردا، آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضا بیان فرماتے ہیں، ویسے تو خدا جو ان کی رضا بیان فرماتا ہے وہ تو بیان سے باہر ہے نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، وہ جو مصطفیٰ کی رضا خدا جانتے ہیں، خدا کی رضا مصطفیٰ جانتے ہیں، ویسے تو ہم نہیں پہنچ سکتے نا وہاں تک، لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آخری امتی تک یہ عرض گزاری جاری رکھی، یا بار لا اس کا کیا بنے گا، یہ تو پھر جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری رضا کو یہاں پر آ کے اختتام پذیر فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری حد تک جو امتی ہوگا نا اس کی بھی ہم انشاءاللہ بخشش فرمائیں گے، اس کو بھی جہنم سے نکال باہر فرمائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ جتنوں کا ذکر ہے نا کہ خالدین فیہا ابدا، وہ جہنم میں ہمیشہ گلتے سڑتے رہیں گے، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ گار امتی نہیں ہیں، وہ بالآخر یہی علماء حق کا یہی عقیدہ ہے، دین کا یہی فلسفہ ہے، نظریہ حق ہے کہ وہ آخری امتی بھی چاہے جتنا مرضی گناہ گار ہوگا وہ آخر میں بخشا جائے گا، اپنی سزا بھگتے گا یا اللہ پاک اپنے کرم سے معاف فرما دے گا، وہ بالآخر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضان رحمت، فیضان شفاعت میں سے حصہ ہے۔ باقی وہ جیسے حدیث مبارکہ ہے نا 15ویں شعبان کی رات کی، کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کے قریب ندا فرماتا ہے، انوار و تجلیات کا نزول فرماتا ہے اور پکار ہوتی ہے کون ہے جس کی میں بخشش فرماؤں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے، مگر کچھ طبقات ایسے ہیں کہ جن کی اس رات کو بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک تو پکا مشرک بندہ ہے، اس کا تو قرآن مجید کے اندر وعدہ ہے کہ مشرک بندے کے حق میں انبیاء، اولیاء، صوفیاء، خلفاء، شہداء یہ شفاعت بھی نہیں فرمائیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ ہستیاں شفاعت کا حق وہاں پہ استعمال کریں گی نا جہاں پہ خدا کی رضا ہوگی، جہاں پہ خدا کی چاہت ہی نہیں، خدا کی مرضی نہیں، وہاں پہ یہ شفاعت کیوں فرمائیں گے؟ تو ان طبقات کے حق میں، مشرک کے حق میں اللہ کے قرآن مجید نے واضح الفاظ استعمال فرمائے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ایک جگہ پہ مقام پہ یہ الفاظ ہیں، آخر میں پچھلے یہی الفاظ ہیں، آگے تبدیل ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ دوسرے مقام پر قرآن مجید میں پارہ وہی ہے
اختتامی آیات ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، یعنی مقصد آسان سا یہ ہے کہ ہر ایک گناہ گار کی اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ پاک بخشش فرما دے، مگر مشرک بندہ اللہ پاک اس کی کبھی بھی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اور منافقوں کی بھی بعض روایات سے ثابت ہے کہ اللہ پاک بخشش نہیں فرمائے گا۔ یہ فرق اور تمیز اور ونڈ پیدا کرنے کے لیے کہ یہ کوئی بندہ نہ کہے اچھا مومنوں کو پھر بڑا درجہ کیا دیا گیا، بالآخر منافق بھی تو ہمارے ساتھ ہی آ کے مل گئے نا، ان کو بھی تو یہی سٹیٹس، یہی عزت، یہی عہدہ مل گیا، تو پھر ہمیں تو کوئی اتنی بڑی شان نہیں دی گئی۔ ان کا فرق رکھا جائے گا، امتیازی سٹیٹس کے حامل ہوں گے، امتیازی درجہ دیا جائے گا، اعلیٰ طبقے کے اندر، اعلیٰ درجے کے اندر ان کو رکھا جائے گا۔ اور منافق اور مشرک بندہ، اور وہ جو 15ویں شعبان والی روایت ہے اس کے اندر منافق کے ساتھ ساتھ کینہ پرور بندہ ہوگا، بظاہر مسلمان کلمہ گو لیکن کینہ رکھتا ہوگا، میرے دل میں اللہ معاف کرے کہ آپ کے بارے میں کینہ، آپ کے دل میں کسی اور کا کینہ، تو یہ جو کینہ ہے نا یہ آہستہ آہستہ یہ سرایت کرتا ہے بندے کو دشمنی کی طرف، عداوت کی طرف۔ پھر بندہ اپنی ذاتی عناد پر بھی جو دینی تعلقات ہمیں بحال رکھنے چاہیے ان کا ہم بائیکاٹ شروع کر دیتے ہیں، مثلا بول چال بند ہو گئی، کاروباری سلسلے بند ہو گئے، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا بند ہو گیا، سلام دعا بند ہو گئی، رحمتوں کی دعا ایک دوسرے سے بند ہو گئی، اپنی دعاؤں کے اندر حصہ بند ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ہم یہ سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں نا تو یہ مسلمانوں سے نہیں کرنا چاہیے، جہاں دین اجازت دیتا ہو وہاں پہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح والدین کے جو نافرمان ہیں ان کے بارے میں بھی بعض روایات کے اندر حکم آیا۔ اسی طرح یہ جو شراب نوشی کرنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی بعض روایات کے اندر حکم آیا۔ یعنی حاصل کلام یہ ہے کہ یہ مشرک کے بعد یہ جو کبیرہ گناہ کرنے والے اور برسر عام کرنے والے اور ان پر کسی قسم کا کوئی ندامت نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں، تو ایسے لوگوں کو کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، یہ جو آگے والے الفاظ ہیں نا اس سے انہیں غور و فکر اپنانا چاہیے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ مختصر سی ایک تشریح تھی جو عذاب اور مغفرت کے سلسلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض گزار کر دی۔ باقی اس کے علاوہ بھی اس کی کافی تفصیلیں موجود ہیں احادیث کی روح سے، انشاءاللہ پھر اس عنوان کے تحت کوئی اور مقابلہ تو قرآن مجید کی روح سے اس کا بھی خلاصہ پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں جگہ عطا فرما کے اپنے عذاب کے اور اپنی گرفت کے معاملات سے ہمیشہ کے لیے تحفظ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم على النبي الطاهر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ باری تعالیٰ اپنے کرم کا صدقہ ہماری آج کی حاضری کو قبول فرما، کمیاں کجیاں کوتاہیاں معاف فرما، اپنے فضل سے ہمارے دلوں سے غیبت، کینہ، فضولی، بغض و عداوت کو دور فرما، صدقہ قرآن کریم، نور قرآن سے بہرہ فرما، سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ابلاغ کی اور اس سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہماری بیماریاں پریشانیاں دور فرما، آنے والوں کو سننے سنانے والوں کو جزائے جلیل عطا فرما، اجر عظیم کی سوغات سے بہرہ فرما، مال جان رزق و ایمان عمل اعمال صالحہ کی سلامتی برکت ترقی عطا فرما، ہر طرح کی تنگ دستیوں سے دوری عطا فرما، محتاجیوں سے دوری عطا فرما، اپنے حفظ و امان کا صدقہ ہمیں آفات بلیات سے محفوظ فرما، بری موت سے، بری صحبتوں سے، مکر بازی سے، فتنہ پرور معاملات سے حفاظت عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے والدین مرحوم امت کی بخشش فرما، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، اخروی عذاب سے اپنی حفاظت کا درجہ عطا فرما، بروز محشر کریم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت سے فیض یاب فرما، مرتبہ رضا کا وقت آسان فرما، روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار حاضری اور حرم کعبہ کی زیارتیں اور طواف مقدر فرما، امت کو وحدت، اتفاق و محبت عطا فرما، دین اسلام کی حکمت اور اخلاص کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرما، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے محسنین کو اجر عظیم عطا فرما، جو دنیا میں سلامت ہیں مزید برکتوں والی بہاروں والی عمر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ